اچھا، آج کی اس تفصیلی گفتگو کا آغاز میں ایک ایسی شخصیت کے ذکر سے کرنا چاہتی ہوں جن کا کام اردو ادب میں بہت اہم ہے۔ میرا مطلب ہے، ہم آج جس مواد پر اور جس کتاب پر بات کر رہے ہیں نا، خاص ملاقات، وہ ڈاکٹر مہتاب عالم کی لکھی ہوئی ہے۔ بالکل، اور مہتاب عالم صاحب کا اردو کے حوالے سے جو کام ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ جی ہاں، وہی تو۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ کل یعنی 20 جولائی کو مہتاب عالم صاحب کی سالگرہ ہے، تو خوشی ناغمی کی پوری ٹیم کی طرف سے ان کو دلی مبارکباد۔ ہاں، میری طرف سے بھی انہیں بہت بہت مبارکباد۔ ان کی پیدائش 20 جولائی 1972 کو جونپور اتر پردیش میں ہوئی تھی نا؟ ہاں بالکل وہی۔ اور اب آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے ای ٹی وی اردو اور نیوز 18 جیسے بڑے چینلز کے ساتھ جڑ کر اردو کی جو لگاتار خدمت کی ہے وہ سچ میں بہت شاندار ہے۔ یعنی اب تک ان کی 8 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں ناولز بھی ہیں اور شاعری کی کتابیں بھی شامل ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اور ان کی وہ جو کتاب ہے نا، وسط ہند میں اردو، وہ تو ایک نایاب تحقیقی کام ہے۔ مطلب اس کی اہمیت تحقیق کے میدان میں بالکل مسلم ہے۔ واقعی۔ اور خاص ملاقات تو ویسے ہی اپنے طرز کی ایک انوکھی کتاب ہے، کیونکہ اس میں اردو کے نامور ادیبوں کے انٹرویوز شامل ہیں۔ تو آج ہم نے اسی کتاب سے مشہور افسانہ نگار اقبال مجید صاحب کا انٹرویو چنا ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ اقبال مجید صاحب کی سالگرہ بھی جولائی کے مہینے میں ہی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت خوبصورت اتفاق ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ماضی کی ایک نشست میں ہم ان کا ایک مشہور افسانہ بھی پیش کر چکے ہیں۔ جی مجھے یاد ہے، لیکن آج ہمارا مقصد تھوڑا مختلف ہے۔ آج اس گفتگو میں ہم اقبال مجید کی زندگی، اس دور کے لکھنؤ کی ثقافت، ان کا جو شاہکار ناول ہے نمک، اور اردو ادب کے بدلتے ہوئے منظرنامے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بہت اہم پہلو ہیں، کیونکہ جب آپ کسی لیکھاری کی زندگی کو سمجھتے ہیں تو ان کا کام زیادہ بہتر سمجھ آتا ہے۔ بالکل۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بہترین انٹرویو کسی کیا کہتے ہیں ٹائم مشین کی طرح ہوتا ہے؟ یعنی جو ہمیں سیدھا اس مصنف کے ذہن اور اس کے دور کی گلیوں میں واپس لے جاتا ہے۔ ہاں، واقعی یہ بہت اچھی تشبیہ ہے۔ مہتاب عالم صاحب نے جو سوالات کیے ہیں نا اس انٹرویو میں، انہوں نے واقعی اقبال مجید کی یادوں کے بہت سے بند دروازے کھول دیے ہیں۔ تو چلیے پھر انہی یادوں کی گلیوں میں چلتے ہیں۔ اچھا، اقبال مجید کی پیدائش تو مراد آباد میں ہوئی تھی، لیکن ان کی جو پرورش تھی وہ لکھنؤ میں ان کی پھوپھی کے ہاں ہوئی۔ جی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا بچپن اور شعور لکھنؤ کی انہی گلیوں میں اسلامیہ کالج اور پھر لکھنؤ یونیورسٹی کے ماحول میں پروان چڑھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع میں ان کا رجحان شاعری کی طرف تھا۔ پھر ان کے ایک دوست تھے اقبال فرحت اجاز، ان کی کہانیاں دیکھ کر ان کو بھی افسانہ نگاری کا شوق پیدا ہوا۔ ہوتا ہے نا ایسا، جب آپ کسی دوست سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ اور پھر جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو ان کی نظر اپنے ہی محلے کے ایک عجیب و غریب کردار پر پڑی، یعنی ادو چاچا نام تھا ان کا، اور وہ ایک حقیقی کردار تھے۔ اچھا، ادو چاچا، ان کا ذکر تو بہت دلچسپ انداز میں ملتا ہے۔ بہت دلچسپ۔ دیکھیں، وہ ایک کشارتی بدن والے پہلوان تھے جو صبح سویرے گومتی ندی کے ٹھنڈے پانی میں نہاتے تھے، پھر بالکل گھڑی کی سوئی کی طرح پابندی سے پورے محلے میں اخبار بانٹتے تھے۔ لیکن ان کا جو سب سے بڑا جنون تھا نا، وہ کوے پکڑنا تھا۔ کوے پکڑنا یعنی گروز، یہ تو واقعی ایک عجیب مشغلہ ہے۔ وہی تو، ایک طرف یہ عجیب سی دیوانگی اور دوسری طرف یہ عالم کے شدید غریب ہونے کے باوجود محرم کے دنوں میں وہ اکیلے پورے محلے کو بریانی اور زردہ کھلاتے تھے۔ کمال ہے، یعنی غربت میں ایسی سخاوت بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ بالکل۔ اور اقبال مجید نے اپنی زندگی کی پہلی کہانی اسی کردار پر لکھی جو اس وقت کے مشہور رسالے شہرہ میں چھپی۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے محلوں میں ایسے کتنے ہی کردار ہوتے ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، تو کیا ایک عام اور بظاہر غیر اہم کردار کو ادب کا حصہ بنانا ہی ایک سچے لکھاری کی نشانی نہیں ہے؟ یہ آپ نے بہت پتے کی بات کی ہے۔ دیکھیں، ایک عام ذہن جب کسی کو کوے پکڑتے دیکھتا ہے نا، تو وہ اسے پاگل پن سمجھ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ایک لکھاری کی جو آنکھ ہوتی ہے، وہ ان تضادات کے اندر چھپی ہوئی انسانیت کو دیکھتی ہے۔ ہاں، وہ اس کی گہرائی میں جاتا ہے۔ بالکل، اخبار بانٹنے کا نظم و ضبط، پھر وہ دیوانگی، اور پھر بادشاہوں جیسی سخاوت، یہ وہ پرتیں ہیں جو کسی بھی معاشرے کی اصل دھڑکن ہوتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ لکھنؤ کی تہذیب صرف نوابوں اور حویلیوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ اسیوں چچا جیسے کردار
اس تہذیب کی اصل روح تھے۔ واقعی، لیکن اسیوں چچا تو صرف ایک کردار تھے نا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس دور کا جو پورا لکھنؤ تھا وہ شہر بذات خود ایک چلتا پھرتا کردار تھا جس نے اقبال مجید کی تربیت کی۔ ہاں، اس شہر کا اپنا ایک الگ ہی مزاج تھا، خاص طور پر اگر ہم اس کے کلاسک ادبی ذوق کی بات کریں۔ جی، انٹرویو میں جب مہتاب عالم صاحب اس پر بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے کافی ہاؤسز میں کیسی محفلیں سجتی تھیں۔ مجاز صاحب، آنند نارائن ملا اور سلام مچھالی شہری جیسے قداور لوگ ان محفلوں کی رونق تھے۔ وہ ایک پورا ادبی ایکو سسٹم تھا، مطلب جہاں خیالات پروان چڑھتے تھے۔ اور پھر بعد کے دور میں تو خود اقبال مجید کے ڈرائنگ روم میں حسن کمال اور بشیر بدر گھنٹوں بیٹھ کر شاعری پر بحث کرتے تھے۔ ایسا جادوئی ماحول تھا۔ میں سوچ رہی تھی اس کا موازنہ ہم 1920 کی دہائی کے پیرس سے کر سکتے ہیں، جہاں دنیا بھر کے ادیب جمع ہوتے تھے۔ یہ بہت مناسب مثال ہے۔ اس وقت لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فزیکلی بیٹھ کر فکری گفتگو کرتے تھے۔ وہی نا، تو سوال یہ بنتا ہے کہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جب ہم سب ایک طرح سے تنہائی کا شکار ہیں اور سکرینز کے پیچھے بیٹھے ہیں، کیا ہم اس طرح کی فکری محفلوں کے بغیر واقعی عظیم ادب تخلیق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے ڈیجیٹل ایکو چیمبرز میں قید ہیں۔ ہم صرف ان کی بات سننا پسند کرتے ہیں جو ہم سے اتفاق کرتے ہیں۔ بالکل، ذرا سا اختلاف ہو تو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ وہی نا، لیکن ان پرانی محفلوں میں صرف شاعری نہیں سنائی جاتی تھی اور نہ ہی وہاں صرف تعریفیں ہوتی تھیں۔ وہ دراصل تنقید اور فکری تربیت کی تجربہ گاہیں تھیں۔ یعنی وہاں پر ان کے کام کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا۔ جی بالکل، اگر کوئی مصرع سنایا گیا ہے تو اس کے ایک ایک لفظ پر، اس کی بنیاد پر گھنٹوں بحث ہوتی تھی۔ اس فکری رگڑ سے لکھاری کا ویژن وسیع ہوتا تھا۔ آج اس فکری رگڑ کی شدید کمی ہے۔ بہت خوب کہا آپ نے، فکری رگار۔ اور اس تربیت کا جو عروج ہمیں نظر آتا ہے وہ اقبال مجید کے کام میں جھلکتا ہے، خاص طور پر ان کا جو شاہکار ناول ہے نمک۔ ویسے ان کے دوسرے مجموعے جیسے تماشا گھر یا دو بھیگے ہوئے لوگ کا بھی اپنا مقام ہے، پر نمک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ہاں، نمک ان کا واقعی ایک بڑا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ مہتاب عالم صاحب نے ایک بہت ہی زبردست سوال پوچھا کہ اس ناول کا نام نمک کیوں رکھا گیا؟ پتہ ہے اس کے جواب میں انہوں نے کیا بتایا؟ جی، کیا وجہ بیان کی انہوں نے؟ انہوں نے بتایا کہ پرانی کتابوں کی حکمت کے مطابق روح کا جسم میں وہی مقام ہے جو پانی میں نمک کا ہوتا ہے، اور نمک کی خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ گوشت سے خون کو کھینچ لیتا ہے۔ اچھا، یعنی ایک ہڈن ایلیمنٹ جو اندر ہی اندر کام کرتا ہے۔ بالکل، انہوں نے اپنے مرکزی کردار زہرہ خانم کے ذریعے اسی تہذیب کی روح اور اس کے زوال کو دکھایا ہے۔ دیکھیں، قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی اور منٹو نے جاگیردارانہ نظام کے عروج پر لکھا، لیکن اقبال مجید نے اس نظام کے زوال پذیر کلچر پر قلم اٹھایا۔ یہ ان کا ایک اپنا الگ زاویہ تھا۔ اگر ہم اسے اپنے روزمرہ کے کھانا پکانے کی مثال سے سمجھیں، جیسے نمک پانی میں گھل کر بالکل غائب ہو جاتا ہے لیکن پورے سالن کا ذائقہ بدل دیتا ہے، تو کیا جاگیردارانہ نظام کے زوال نے بھی معاشرے کو اسی طرح خاموشی سے اندر تک تبدیل کر دیا تھا؟ یہ آپ نے بہت زبردست تشبیہ دی ہے سالن والی۔ دیکھیں، تہذیبوں کا زوال کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہوتا، کوئی دھماکہ نہیں ہوتا۔ ہاں، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ بالکل، وہ نئی نسل کی رگوں میں ایک اندیکھے نمک کی طرح اتر جاتا ہے۔ حویلیاں چھن جاتی ہیں، دولت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو ایک ذاتی تکبر یا پرانی ذہنیت ہوتی ہے نا، وہ بچی رہتی ہے۔ اور وہ ذہنیت انہیں اندر سے کھوکھلا کرتی رہتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اس کے اثرات پوری طرح سے نفسیاتی ہوتے ہیں، جو زہرہ خانم کے کردار سے نظر آتے ہیں۔ وہ نمک خون کھینچ رہا ہوتا ہے خاموشی سے۔ واقعی، لیکن یہ تبدیلی صرف معاشرتی نہیں تھی۔ 1947 کی تقسیم کی صورت میں ایک بہت بڑا سیاسی بھونچال بھی آیا تھا، جس کا سب سے بڑا خمیازہ اگر دیکھا جائے تو اردو زبان کو بھگتنا پڑا۔ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تقسیم نے بہت کچھ بدلا۔ مہتاب عالم کے اس انٹرویو میں اقبال مجید نے کلیئرلی بیان کیا ہے کہ تقسیم کے بعد کیسے اردو کو مسلمانوں کی اور ہندی کو ہندوؤں کی زبان قرار دے دیا گیا، مطلب زبان کا بھی مذہب طے کر دیا گیا۔ ہم یہاں کسی فریق کی حمایت نہیں کر رہے، بس انٹرویو میں دی گئی ان کی رائے کو شیئر کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہم ایک تجزیہ کر رہے ہیں، اور اس وقت کے حالات واقعی بہت کشیدہ تھے۔
اور اس کشیدگی کا اثر ان کی ذاتی زندگی پر کتنا پڑا آپ دیکھیں۔ 1947 سے لے کر 55 تک کا دور ان کے لیے انتہائی کٹھن تھا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود زندہ رہنے کے لیے معمولی کلرک کی نوکری مل جانا بھی وہ غنیمت سمجھتے تھے۔ ہاں، اور بعد میں وہ روزگار کے سلسلے میں بھوپال چلے گئے تھے نا؟ جی ہاں، وہاں انہیں ریڈیو کی نوکری ملی، ڈرامے وغیرہ لکھے انہوں نے، لیکن اس چکی میں پسنے کی وجہ سے 1992 تک ان کی افسانہ نگاری کی رفتار بہت کم ہو گئی۔ یہ روزگار کی مصروفیت بہت سے فنکاروں کا مسئلہ رہی ہے۔ تو میرا ذہن اس بات پر اٹک گیا کہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ فنکار کو بس اپنے فن میں مگن رہنا چاہیے، لیکن جب پیٹ خالی ہو تو کیا یہ بقا کی جنگ یعنی سروائیول موڈ انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کو کچل دیتا ہے یا پھر انہیں حقیقت کی ایک نئی اور تلخ دھار عطا کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑی لمبی بحث ہے روزگار اور فن کی، لیکن اقبال مجید کی زندگی اسے بہت اچھے سے واضح کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سروائیول موڈ فنکار کو کچلتا نہیں بلکہ اسے میچور کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا، 1992 میں ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے دوبارہ کتنی تیزی سے لکھنا شروع کیا۔ ان کے بہت سے مجموعے اس کے بعد آئے۔ ہاں، یہ بات تو ہے، رفتار اچانک بڑھ گئی تھی۔ وہ بس حالات کے سازگار ہونے کا انتظار کرتا ہے، اور جب وہ سامنے آتا ہے تو اس میں دنیا کو سمجھنے کا ایک گہرا تجربہ ہوتا ہے، ایک ریالٹی ہوتی ہے، کوئی کھوکھلی رومانیت نہیں ہوتی۔ یہ بہت گہری بات کی آپ نے، اور شاید جب ایک ادیب زندگی بھر زبان کی بقا کی جنگ خود لڑتا ہے تو پھر ان حکومتی اداروں پر سوال اٹھانا اس کا حق بن جاتا ہے جنہیں اس زبان کی ترویج کے لیے بنایا گیا تھا۔ اوہو، اردو اکیڈمیوں کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہاں تو اقبال مجید صاحب کے خیالات بہت سخت رہے ہیں۔ جی بالکل، انہوں نے اس انٹرویو میں بہت دو ٹوک اور واضح بات کی ہے کہ کس طرح اردو اکیڈمیوں میں سیاسی مداخلت ہوتی ہے۔ ان کے مطابق غیر ادبی لوگوں کو محض سیاسی فائدے کے لیے عہدوں پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ان اداروں کو وقف بورڈ یا حج کمیٹی جیسے سیاسی بورڈز کی طرح چلایا جاتا ہے۔ یہاں واضح رہے کہ یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے جو اس انٹرویو کے دوران سامنے آئی۔ ہاں، انہوں نے ہمیشہ اس نظام کی خامیوں پر بے باکی سے بات کی ہے۔ حالانکہ انہیں غالب ایوارڈ، یو پی اردو اکیڈمی ایوارڈ اور شکھر سمان جیسے بڑے اعزازات ملے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ان ایوارڈز کے لیے نہیں بلکہ اپنی خود کی تسکین کے لیے لکھتے ہیں۔ یہ ایک سچے ادیب کی نشانی ہے جو انعام کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادب کی خدمت کے لیے بنائے گئے حکومتی ادارے ایک ایسے سونے کے پنجرے کی طرح بن جاتے ہیں جہاں پرندے یعنی ادب کو کھانا تو ملتا ہے لیکن اس کی اڑان چھن جاتی ہے؟ واہ، کیا مثال دی ہے آپ نے سونے کے پنجرے کی! دیکھیں، ریاست کی سرپرستی اور آزادانہ تخلیق کے درمیان یہ ٹکراؤ ہمیشہ سے رہا ہے، تہذیبوں کی تاریخ میں۔ ہاں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ بالکل، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حقیقی ادب کسی سرکاری سرپرستی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ ان اکیڈمیوں کی پالیٹکس سے آزاد ہوتا ہے، اور اقبال مجید کی تحریریں اس بات کا زندہ ثبوت ہیں۔ واقعی آج کے سفر میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، لکھنؤ کے ان غمنام کرداروں جیسے ادو چچا سے لے کر تقسیم کے درد، نمک کی گہرائی اور اردو اکیڈمیوں کی اس پالیٹکس تک ہم نے بہت پہلوؤں پر بات کی۔ جی، اور یہ گفتگو دراصل اس بدلتے ہوئے معاشرے کی کہانی ہے جسے اقبال مجید نے بہت قریب سے دیکھا اور لکھا۔ بالکل، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمام قیمتی خیالات ہم تک ڈاکٹر مہتاب عالم کی اس شاندار کتاب خاص ملاقات کے ذریعے پہنچیں۔ ان کی سالگرہ پر ایک بار پھر انہیں سلام اور خراج تحسین۔ سننے والوں سے بس یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو ایسے ہی مزید معلوماتی مواد اور ایسی ڈیپ ڈائیوز پسند ہے تو یوٹیوب اور انسٹاگرام پر ہمارے چینل کو ضرور فالو کریں۔ ضرور فالو کریں تاکہ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے۔ لیکن جانے سے پہلے میں آپ سب کو ایک نئے اور تھوڑے گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، اقبال مجید نے پرانی تہذیب کی روح کو نمک سے تشبیہ دی تھی جو چپ چاپ خون کھینچ لیتا تھا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج کے اس جدید اور ڈیجیٹل دور کا وہ اندیکھا نمک کیا ہے؟ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمارے موجودہ کلچر کی روح میں گھل کر ہمیں خاموشی سے تبدیل کر رہی ہے اور شاید ہم اس کا احساس تک نہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگلی نشست تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔